کیفیت کی بات ہو رہی تھی اور کیفیت بھی حضور کے در تک لے کے جائے تو یقیناً اس کیفیت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، سبحان اللہ، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، واہ واہ واہ، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. سبحان اللہ. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل چشتی صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. گفتگو کا سلسلہ تو پہلے سے بھی آپ سے جاری ہے، بلکہ ابتدائی کلام بھی آپ نے پیش کیا تھا حمد باری تعالیٰ. الحمدللہ. تو حضور کی مدح سرائی اور اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس قدر اہمیت کیفیت کی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ کوسچن کیا ہے محسن بھائی. پہلے تو میں شعور ٹی وی کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، خاص طور پہ وہ دوست جو کیمرے کی پیچھے جتنا بھی کام کرنے والے ہمارے دوست ہیں اور وہ ہمارے اس پروگرام کو ناظرین تک پہنچاتے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ کہ وہ بڑی محنت سے اور بڑی توجہ سے کام کر رہے ہیں. اور لاہور اسٹوڈیو سے، فیصل آباد اسٹوڈیو سے اور کراچی اسٹوڈیو سے جتنا بھی ہمارا تکنیکی جو عملہ ہے وہ اس میں معاون ہوتا ہے اور یہ پروگرام ہمارے ناظرین تک پہنچتا ہے. تو میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے سارے پروگراموں کو ارینج کرتے ہیں. پچھلے سال اور پچھلے سال سے بھی پچھلے سال جو پروگرام ہوئے، جتنے دوستوں نے حصہ لیا، اللہ کی سب کو برکت عطا فرمائے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. کیفیت جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی جو ہے وہ محسن بھائی، جب لفظ نعت کا آتا ہے نا جی، تو اس میں بھی ایک خاص کیفیت ہے. سبحان اللہ. اور کیفیت کا آغاز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جب ہم نعت کہتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک گداز پیدا ہو جاتا ہے، واہ واہ. ہمارے دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. کس کے لیے؟ اس ذات گرامی کے لیے جس سے ہمیں محبت ہے، جو ہمارے ایمان کا جزو ہے اور جس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. واہ واہ. تو جب اس شخصیت کے حوالے سے ایک حرف بھی کہا جائے گا تو کیفیت کا آغاز تو وہیں سے شروع ہو جائے گا. تو نعت تو پھر بھرپور ایک مضمون ہے اور پورا ایک وہ اپنے اندر ایک کیفیت رکھتی ہے، ایک موضوع رکھتی ہے. اور نعت تو نعت ہے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے بہت سارے پہلو ہیں. ہم کسی بھی پہلو پہ گفتگو کریں اس میں کیفیت ہے. واہ واہ. اور وہ جو آپ نے سوال کیا کہ نعت کی جو کیفیت ہے، وہی کیفیت ہے کہ جب لفظ نعت کا شروع ہوتا ہے اس میں کیفیت شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے میں نعت اودی سنا نہیں سکتا کہ دریا قطرے وچ آ نہیں سکتا، سبحان اللہ. زمانہ سارا وچ آوے ناصر، حضور ورگا وکھا نہیں بے سکتا. شک بے شک. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت واللہ اور اس کا احساس، اور جب ہم نعت میں ان کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ. تو وہ نعت حضور کی بارگاہ تک کیسے پہنچاتی ہے؟ سبحان اللہ. کسی بھی چیز کو کسی بھی ذریعے سے پہنچانے کا کچھ ہماری زندگی میں انسان کے لیے دائرہ کار ہیں. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی، اب تو جدید دور آ گیا ہے، ورنہ پہلے ایک دور تھا کہ جب خط و کتابت کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا جاتا تھا. اس کے بعد اب دور نے ترقی کیا تو اب تو موبائل پہ میسیجز ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا پیغام دیتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور اس تک اپنا پیغام پہنچانا جو ہے، اس کے لیے نعت ایک بہترین ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسا ذریعہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے بھی کہا میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ جو ہے یہ پیغام ہے جو سرکار کی بارگاہ میں. اور اس کے اوپر پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ، علماء کرام بتاتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، کہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں دنیا کے کسی بھی حصے سے جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو سماعت فرماتے ہیں. اور فرشتے جا کے اس کے والد کے نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس بندے نے جو اس کا بیٹا ہے آپ کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا ہے. درود پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائے انہیں، ہاں جواب دیتے ہوئے تو ہم. سبحان اللہ. کیا خوبصورت شعر آپ نے فرما دیا. تو یہ جو ہے یہ نعت جو ہے اسی درود پاک کے بعد نعت جو ہے وہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جب انسان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے، عقیدت سے اور بڑے احترام کے ساتھ اور پوری عقیدت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں جب انسان نعت پیش کرتا ہے، خواہ وہ نثر کی صورت میں ہو، خواہ وہ ترنم کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
وہ اس کی جو باریابی ہے، اس کا مقام ہے، ہمارا پیغام بھی پہنچتا ہے، ہماری دعائیں بھی پہنچتی ہیں، ہماری التجائیں بھی پہنچتی ہیں. یہ بڑا بہترین ذریعہ نات. ناظرین، حضور کی مدح سرائی نثری زبان میں بھی کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ کہ شعور دین میں ہم مختلف عالم دین کو بلاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یوں تو پورا قرآن حضور کی مدح سرائی ہی پیش کر رہا ہے، تو نثری زبان میں کیا نعت ممکن ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سر، نثری زبان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا نعت اس لحاظ سے بھی ممکن ہے؟ جی محسن بھائی، بیسکلی جس کو ہم نثر کہتے ہیں، نثر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا جو ہے وہ بہت زیادہ زبانوں میں بھی کی گئی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں کی گئی ہے، جتنا ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ نثر کی صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت جن احباب نے پیش کیا ہے اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا بحیثیت نعت خواں کہ نعت کسی شاعر کی جب ہم پڑھتے ہیں اور ترنم سے اس کو پڑھ دیتے ہیں، وہ تو ایک چھوٹا سا شعبہ ہے کہ نعت ایک ہم نے لی، اس کی ایک طرز ہم نے بنائی اور اس کو پڑھ دیا. لیکن نثر کی صورت میں جو نعت ہے وہ تو تاریخ کا حصہ بنتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ تو یہ ہے کہ ہر بات کو، ہر چیز کو وہ بڑے جانچ پڑتال کے بعد اور اس کو ہر حوالے سے دیکھ کے اور بڑا سنبھل کے لکھنا پڑتا ہے. اور لکھنے کے بعد جب اس کو ہم نے بیان کرنا ہے تو وہ بھی بہت مشکل، اس کو بھی بڑے خاص پیرائے میں جا کے اور اس کو خاص اس کی جو جانچ پڑتال ہے اچھے طریقے سے کر کے پھر اس کو بیان کیا جانا ہے. کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لغزش تو برداشت ہی نہیں کی جا سکتی نا. تو نثر کی صورت میں جو احباب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کا کام ہے اور اللہ کریم ان کو برکتوں سے نوازے. ہمارا جو پروگرام الحمدللہ ہم پچھلے 2 سیزن میں کرتے آئے ہیں شعور دین، اس میں الحمدللہ اللہ کریم کے فضل اور کرم سے بحیثیت طالب علم میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے دین کے فقہی معاملات کے اوپر بھی گفتگو کی. ہم نے روزے کی اہمیت پہ بات کی، ہم نے نماز کی اہمیت پہ بات کی، ہم نے دیگر جو اخلاقی اور معاشرتی ہمارے باتیں ہیں ان کے اوپر موضوعات رکھ کے گفتگو کی. اور نثر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہوتی رہی. اور یہ وہ ہمارا پروگرام کا یہ خاصہ تھا کہ اس میں انسان کو، ہمارے سننے والے جو دوست احباب ہیں ان کو بہت زیادہ علم حاصل کرنے اور آگاہی اور شعور الحمدللہ اور شعور حاصل ہوا. وہ دین کے معاملات کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، غیبت چغلی جو ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کے سارے معاملات ہیں، ہم نے مختلف اور اس کے بعد اور بڑی بات کہ ہم نے الحمدللہ شخصیات کے اوپر بھی پروگرام کیے. بالکل ایسے ہم نے الحمدللہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے اوپر گفتگو کی، ہم نے سید پاک کے اوپر پروگرام کیا، ہم نے صحابہ کرام کے اوپر پروگرام کیا، ہم نے مولا کائنات کے اوپر پروگرام کیا. اس لیے وہ شعور دین ہمارا پروگرام ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے الحمدللہ کہ اس میں ہم نے ہر حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نثر کی صورت میں بھی حاضری پیش کی، ترنم کی صورت میں بھی حاضری پیش کی، اور اپنے سننے والے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی آگاہی اور شعور کے لیے سامان بھی پیدا کیا. آخر میں چاہتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اور اسپیشلی نوجوانوں میں عملی طور پہ لانے میں شعور دین کے ذریعے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے مسلم بھی عرض کی آپ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے فی زمانہ، جس زمانے میں اس وقت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اہمیت کی حامل تو الحمدللہ وہ قیامت تک رہے گی، لیکن اس دور میں، اس پرفتن دور میں، جب کہ ہر انسان جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں اور دیگر اپنے کوئی معاشی معاملات میں، کوئی گھریلو ناچاکیوں میں، اور ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس میں جو دن بدن بگاڑ آتا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر باقاعدہ بڑے ہی احسن طریقے سے اس کے اوپر کام بھی کیا جائے، اور اس کو، اس کی آگاہی اور اس کا شعور جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل میں بیدار کیا جائے. ہماری نوجوان نسل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت ایک بہترین نمونہ پیش کیا جائے، اور وہ تاکہ اس نمونے کو جب ہم پیش کریں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے دیگر انہوں نے اپنے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں وہ ماڈلز ٹھیک نہیں ہیں. حقیقت میں جو ماڈل
تا قیامت جو ہے واقع دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس میں جو رعنائیاں ہیں، اس میں جو دین میں ہمارے سرکار کی سیرت میں جو زندگی گزارنے کے پہلو ہیں، وہ اخلاقی ہوں، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، ان کا تو کچھ نعم البدل ہی نہیں ہے نا جی۔ اس لیے سرکار کی سیرت کے اوپر ہمیں چاہیے الحمدللہ، اور ہم کر رہے ہیں شعور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، ہم بہت سے اس طرح کے جو ہیں وہ پروگرام ہم نے کیے ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر کے نوجوان نسل میں یہ شعور بیدار پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ وہ یہ سنیں کہ سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ کیسے رکھا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے معاشرے میں زندگی بسر کیسے کی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سچ کا ساتھ دیا اور آپ سچ کے اوپر رہے، صادق الامین کہلائے، اور اس کے بعد آپ نے جتنی بھی ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی کیا کیا ترکیبات ہیں وہ ساری بتائیں۔ الحمدللہ یہ ساری ہمارے جو شعور ٹی وی کے جتنے بھی احباب ہیں ہمارے پروگرام کو پیش کرنے والے ہیں، اللہ کریم ان کو برکتوں سے نوازے۔ ہمارے شعور دین پروگرام میں یہ سارے موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے رہیں، اسی لیے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، ہمارا جو نوجوان نسل ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کی طرف آئے۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور آج کے اس پروگرام کا مغز یہی تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضرت نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اسوہ کے مطابق گزاریں، اور یقیناً اسی میں ہی دونوں جہانوں کی فلاح ہے۔ اور اسپیشل نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ کچھ ہمارے ملکی حالات و واقعات ایسے ہیں جس وجہ سے ہمارے نصاب میں کچھ ایسی چیزیں شامل نہیں کی جا رہی، یا اس انداز سے شامل نہیں کی جا رہی، وگرنہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ کہ جب تک ہماری نوجوان نسل کو پریکٹیکلی وہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی اور اس کے نمونے پیش نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک امن تو دور کی بات ہے، یہاں پہ سکون کی سین کا بھی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ کہ جب بھی کسی کو بھی سکون ملا وہ حضور کے ذکر میں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ بے شک۔ اور جس کو بھی اس کا احساس نصیب ہوا وہ خوش قسمت کہلایا، اور وہی اس دنیا اور آخرت کے لیے امن کا گہوارہ بنا اور امن کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں نعت پر جو ہم جمیل چشتی صاحب سے سنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام میں مجھے محسن عابدی کو، جمیل چشتی صاحب کو اور آبا چشتی صاحب کو اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیشہ کی طرح ہم اس ٹرانسمیشن کو شعور دین کے حوالے سے ہو، شعور مدر کے حوالے سے ہو، پہلے سے بھی بہتر انداز سے نئی شخصیات اور جتنے بھی ہمارے پاس کانٹیکٹس موجود ہیں جو یہاں پہ تشریف لا سکتی ہیں، اس کیمرے کے ذریعے اور اس جذبے کے ذریعے آپ تک پہنچانے میں پوری کوشش کریں گے۔ شعور رمضان، شعور رمضان، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔